اور خاص طور سے جوانی کا زمانہ، جس کے بارے میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں ارے اب تو جوانی ہے، کھیل کود کرنے دیجیے، موج مستی کرنے دیجیے، وہی زمانہ ہوتا ہے انسان کے بننے کا اور انسان کے بگڑنے کا۔ جس نے اپنی جوانی کو محفوظ کر لیا اس کا بڑھاپا کامیاب اور کامرا رہتا ہے، اور جو آدمی اپنی جوانی کو غلط کاموں میں لگا دیا بڑھاپے میں اس کو پریشانی ہوئی۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، عربوں کا مشہور مقولہ ہے من شاب علی شاب علی، جوانی میں جو کام کریں گے بڑھاپے میں بھی وہی کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب لگتا ہے کہ نبیوں کی نگاہیں کتنی دور ہیں۔ نبی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں اور جب زبان سے کہتے ہیں وہ حق بات ہوتی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جوانی میں کوئی بگڑا ہوا ہے، راستوں میں بیٹھ کر غلط قسم کی نگاہ ڈالتا ہے بچیوں پر، عورتوں پر، تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے اب دیکھنے کے لائق تو نہیں رہا، اب آنکھ تو نہیں مار سکتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ایسے وہ پپوٹے اٹھا کے دیکھیں۔ اندازہ کیجیے کہ جب عادت بری ہوگی اس لائق نہیں ہوں گے کہ دیکھیں، تب بھی کیا ہے اپنے پپوٹے کو اٹھا کر دیکھیں گے کون گزر۔ تو انسان کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جوانی بڑی قیمتی چیز۔ ایک جوان جیسے دنیا میں کہتے ہیں اگر چاہے تو پہاڑ کھود کے راستہ بنا دیتا ہے، ایسے ہی اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو ایک جوان اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں لگا سکتا ہے۔ وہ چاہے تو 3 گھنٹہ اللہ کے دربار میں کھڑا رہ سکتا ہے، چاہے تو 10 پارہ 20 پارہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، چاہے تو لگاتار نفلی روزے وہ 3-4 دن رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بیٹھنا چاہتا ہے لیکن پیٹ کہتا ہے نہیں چلو وضو کے لیے، پیشاب لگا ہے، ہوا خارج ہو گئی، نہیں بیٹھ سکتا ہے، بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ پڑھنا چاہتا ہے 3 گھنٹہ قرآن کریم لیکن اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ سننا چاہتا ہے قرآن 5 پارہ 6 پارہ لیکن اس کا کان ساتھ نہیں دیتا ہے، اس کے دل و دماغ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ زبان سے وہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن زبان تھک جاتی ہے، ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ لیکن جب جوان رہتا ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور جتنے صحابہ گزرے ہیں ان کو پڑھیے تو جو جوانی میں ایمان لے آئے تھے ان کے ایمان کے اندر جو پختگی تھی اور جو انہوں نے کام کیا تھا، آپ یقین کیجئے کہ وہ کام ایک جوان ہی کر سکتا ہے۔ اور جب آدمی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کیا ہے۔ آج کا جوان تو کہتا ہے کہ موبائل دیکھتے ہیں اور کچھ عادت غلط قسم کی ڈال لیتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اگر میں کہتا ہوں تو اس کو برا مت سمجھیے۔ آج کل بچے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے شراب نہیں پیتا، نشے کے لیے بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ کھانسی کی جو دوا آتی ہے 1 چمچ ڈاکٹر کہتا ہے پینے کے لیے، آپ 3 شیشی چڑھا لیں گے تو نشہ ہی ہو۔ اور آج تو دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی نشہ آور چیزیں آ گئی ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے لیکن سگریٹ کے کاغذ میں نہ جانے وہ کیا پی رہا ہے۔ بہت سے بچے حقہ پیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں سیب کی خوشبو آتی ہے، اس میں انار کی خوشبو آتی ہے، وہ ابتدا۔ اور جب اسی طرح سے اپنا وقت جوانی میں لگائیں گے تو آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بیڑی پینے کے عادی ہیں ان سے پوچھئے تو کہتے ہیں پہلے میں بیڑی نہیں پیتا۔ ایک ساتھی تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا پی لو کبھی، میں نے کہا نہیں میں نے پیا، کہا پیو یار۔ تو 1 دن پیا، دوسرے دن پیا، تیسرے دن سے جیب میں وہ پیکٹ رکھ دیا۔ اب خود بھی پیتا ہے، اس کو بھی پلاتا ہے۔ جو لوگ کھینی کھاتے ہیں بظاہر اگر دیکھا جائے تو فتویٰ میں نہیں لگاتا کہ وہ حرام ہے، لیکن جو چیز ہے ملتے رہیں گے اس کے بعد پھر ٹھوک ٹھاک کے دبا دیں۔
عجیب و غریب چیز، ٹرین میں جا رہے ہیں، اچھا خاصا لباس پہنے ہوئے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شریف آدمی ہے، لیکن کھینے کا عادی ہے۔ جہاں ایک آدمی نے نکاح کے ملنا شروع کیا، ہاتھ پھیلا دیتے۔ ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے بہت بری چیز ہے، لیکن کھینے کے لیے، سگریٹ کے لیے، بیڑی کے لیے صبح کا وقت ہوتا ہے، فوراً وہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے سگریٹ جلایا، یہ بھی لے کے مجھ کو دے دے۔ تو جوانی کی عمر میں جو کام کریں گے اس کے آپ عادی ہو جائیں گے۔ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی زبان سے تلاوت کے الفاظ نکلیں گے، قرآن کی آیتیں نکلیں گی، احادیث رسول نکلیں گی، دعائیں نکلیں گی۔ اور اگر آپ جوانی میں گالیاں دیتے رہے ہیں تو بڑھاپے میں جب بیمار پڑیں گے، آپ کی عیادت کے لیے لوگ جائیں گے تو پتہ چلا کہ گالی ایسی گندی گندی دے رہے ہیں کہ جو آدمی گیا ہے وہ شرما جاتا ہے کہ کس کو گالی دے رہے ہیں، لیکن عادت اسی کی پڑی ہوئی ہے۔ تو عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں